بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے ہماری بات چل رہی تھی اسباق کی تقسیم اور اس کے متعلق چند اہم باتیں۔ اس سلسلے میں ہماری ایک دو نشستیں پہلے ہو چکی ہیں، جس میں بنیادی طور سے ہم نے یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی اس دنیا میں انسان کو جو مکلف بنایا ہے وہ اس کی طاقت، اس کی خلقت، اس کی جبلت، اس کی فطرت اور بہت سارے امور کو دیکھ کر بنایا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری پیدا کردہ مخلوق کس قدر صلاحیت کی حامل ہے۔ اسی قدر ہی اس نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی طاقت اور صلاحیت سے زیادہ نہ تو کام کر سکتا ہے اور نہ ہی زبردستی اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بعض ایسے حضرات دیکھے گئے ہیں اور بڑے بڑے محتممین حضرات ہیں، بڑے بڑے اساتذہ کرام ہیں کہ واقعتاً وہ اپنے کام کے دھنی تھے، کہ اگر خدا نخواستہ ان کے کاموں میں کوئی رکاوٹ، کوئی مانع پیش آتے، تب بھی وہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے تمام امور کی انجام دہی میں وہ اس طریقے سے جت جایا کرتے تھے کہ کوئی چیز، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے حائل نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت عظیم ترین ایک ذمہ داری کی سے عہدہ برآں ہونے کا ایک بہت بڑا اچھا ایک کام ہے۔ لیکن ایسے ہی چند لوگوں کے بارے میں یہ بات بھی سامنے آتی رہی ہے کہ ایسے لوگ بہت ہی جلد مختلف عوارضات، مختلف سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور انہیں بہت ایسے طبعی طور سے عوارض ایسے سامنے لاحق ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے صحیح طور سے بھی کام کرنے کے متحمل نہیں رہتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس زمانے کے لحاظ سے، ان حالات کے اعتبار سے جو قوہ، جو طاقتیں اور جو ہمتیں اور جو حالات ہیں اور جو بے برکتیاں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اچھے انداز سے کام کرنا چاہے گا بھی صحیح، تو وہ اچھے انداز سے کام نہیں کر پاتا۔ اس کی مین سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اب وہ طاقتیں نہیں رہیں، وہ حالات نہیں رہے۔ جذبات تو بہت ہی اچھے ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ ماشاءاللہ مخلصین ہیں، لیکن ان مخلصین کی ذمہ داریوں کو اگر ہم دیکھیں تو حتی الامکان جس قدر کوئی ایک آدمی کوئی کام کر سکتا ہے، اسی انداز سے اس کو اتنی شعبوں کی ذمہ داری دینی چاہیے۔ اس وقت میرے ذہن میں کئی اساتذہ کرام، کئی محتممین حضرات وہ ایسے ہیں جو اپنی معتدل عمر کو بھی نہیں پہنچ پائے اور اللہ جل شانہ کے ہاں وہ چلے گئے۔ اللہ جل شانہ نے ہر ایک کے دنیا میں آنے کا اور جانے کا وقت طے کر رکھا ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ اسباب کو دخل ہوتا ہے۔ بہرحال کہ کوئی آدمی کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور کتنے محفوظ طریقے سے اور کتنے اصول اور قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے، اور کوئی آدمی کس انداز سے زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے اندر دنیا کے کھانے پینے کے اصول، سونے جاگنے کے اصول، اس طریقے سے کام کرنے کے اصول، پڑھنے پڑھانے کے اصول، سونے جاگنے کے اصول، ان تمام چیزوں کے اصولوں کو وہ بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور پھر انسان ہے، کمزور ہے، انسان تو کمزور ہی ہے، تو اس کی بنا پر بہت سارے عوارضات اس کو لاحق ہو جاتے ہیں اور وہ بہت جلد اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اس میں جہاں اللہ کے حکم کو دخل ہے، وہاں پر ان اسباب کو بھی بہت زیادہ دخل ہے۔ یہ نہیں سوچا جا سکتا
کہ ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان باتوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے معاملات کا، اپنے کام کاج کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ ان حالات کا خیال نہیں رکھتے تو وہ لوگ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں کہ بس وہ اپنی زندگی کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے جس قدر انسان کو مکلف بنایا ہے، اللہ جل شانہ کہ ہاں یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ میرے مکلف جتنا میں نے تمہیں مکلف بنایا تھا اس سے زیادہ تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ضرور سوال کیا جائے گا کہ بھئی میں نے تم کو جتنا مکلف بنایا تھا اتنا تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اسباق کی تقسیم بھی، اور اسباق کے ساتھ ساتھ جو مدرسے کے دوسرے امور اور شعبہ جات کی جو نگرانی ہے وہ اتنی ہی رکھنی چاہیے کہ جتنے کہ کسی ایک آدمی کے اندر ہمت اور طاقت اور حوصلہ اور اس کی عمر کا تقاضا ہو۔ ہاں اگر کبھی نہ کبھی کوئی ایسی ذمہ داری بامر مجبوری ایسی آ گئی ہے تو ساتھ ساتھ 2 معاون ضرور ہونے چاہیے جو کہ اس آدمی کے بطور معاون کام کرتے ہوں، تو اس طریقے سے کاموں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور کاموں میں بہت اچھے انداز سے معاملات سامنے آ جاتے ہیں، اور جتنے اچھے نتائج اس طریقے سے سامنے آتے ہیں ایک اکیلی ذات کے اوپر ذمہ داری ڈالنے سے وہ معاملات سامنے نہیں آتے۔ آج ہم اس بات پر اتنا زور اس لیے دے رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے مدارس میں یہ بات دیکھی جاتی ہے، بہت سارے دینی اداروں میں یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ اس بات کا بالکل ہرگز خیال نہیں رکھتے کہ میں اپنے استاد اور اپنے اس نگران کے اوپر کتنی ذمہ داری عائد کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ مخلصین کی ایک بھرپور اور بہت زیادہ ایک تعداد موجود ہے جو ان تمام چیزوں کو خوب یعنی کہ دیکھتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے ادارے خوب اچھے انداز سے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی زندگیاں اور ایسے لوگوں کے جو معمولات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو اپنی ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے، ان کے اپنے بال بچوں کی جو ایک تربیتی اور تعلیمی جو ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، اور جو ان کی ایک خانگی زندگی ہوا کرتی ہے، جو ان کی اقربا اور رشتہ دار اور ان کے والدین کی جو ایک ذمہ داری ان حضرات پر عائد ہوتی ہے، وہ ان کی اس ذمہ داریوں کی وجہ سے اس میں ہمیشہ کوتاہ رہتے ہیں۔ اس کوتاہی کی وجہ بھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کوتاہی کی وجہ کیا ہے، اور ہمیشہ ایسے لوگوں کے جو والدین ہوتے ہیں، اقربا ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، بال بچے ہوتے ہیں، اہل خانہ ہوتے ہیں، وہ ان کی ذمہ داریوں میں بہت ہی زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، بہت زیادہ اس میں چشم پوشی اختیار کرتے ہیں، بہت زیادہ اس میں ان کے معاملات کو نہیں دیکھ پاتے۔ بہت سارے لوگوں کو تو وہ بنا دیتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ دینی ادارے جو ہے وہ ان کی وجہ سے بن جاتے ہیں، لیکن ان کے اپنی جو اصل ذمہ داری ہوتی ہے وہ نہیں نبھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کمی رہ جاتی ہے۔ ان کے اپنے بال بچے، ان کے اپنے اہل خانہ، ان کے اپنے والدین، ان کے اپنے اقربا، وہ سارے کے سارے ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر بالکل اس چیز کی فکر نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر ایک کا حق اللہ نے رکھا ہے، اس تمام حقوق کی ادائیگی ہر وقت اور ہر طریقے سے یکساں ہونی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے جب ہم مدارس میں اپنی دینی خدمات ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اعتدال کے ساتھ اللہ جل شانہ کے عائد کردہ فرائض کی انجام دہی میں ہم انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے اس کے بارے میں سبکدوش ہوں گے اور اس کے اچھے انجام تک پہنچیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے افراط و تفریط کیے اور معاملات اور صحیح طور سے ایک نہج پہ نہیں ہم چل پائے
تو بہت سارے ایسے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے کہ جس کے اندر اعتدال کی راہ نہ ہوگی اور ہم معتدل نہ ہوں گے، اور ہمارے معاملات معتدل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایک چیز بہت اچھی ہو جائے گی اور اکثر جو ہمارے معاملات ہیں وہ سب خراب ہو جائیں گے۔ اس اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔